کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ان قریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ ابھی ویڈیو کے شروع میں آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک بیان سنا جس کے اوپر ہم آگے جا کر ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں نواز شریف، ان کے تمام تر پارٹی کے لیڈران اور ان کے تمام تر سپورٹر سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ ان سوالات کے تسلی بخش جواب دے دیں تو میں سب سے پہلے نواز شریف کو ان کے فوج مخالف بیانیے میں سپورٹ کرنا شروع کر دوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا سیاستدان ہے جو کلبھوشن جادو کا نام نہیں لیتا لیکن دنیا میں پاک فوج کی قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے نہیں تھکتا، جو نریندر مودی کو اپنے گھر بلاتا ہے اور دیار غیر میں اپنے ملک کی فوج کو بدنام کرتا ہے، جو آر ایس ایس کے خلاف نہیں بولتا لیکن اپنی فوج کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ خواتین و حضرات، میرا اگلا سوال نواز شریف صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا اور ان کی پوری جو سٹرگل ہے انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم آئے، وہ آپ ہی کے کٹ پتلی تھے، آپ ڈی فیکٹو وزیر اعظم تھے، آپ ہی سے ساری ڈائریکشنز لیتے تھے، آپ ہی ان کے لیڈر تھے، تو آپ نے سب سے پہلے آتے ساتھ اپنے ماتحت جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک اور بڑا دلچسپ الزام لگایا کہ جو ایم این ایز ہیں، ممبران قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی خرید و فروخت جنرل قمر جاوید باجوہ نے شروع کی۔ نواز شریف صاحب کا اشارہ 2018 میں بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت گرانے کی طرف تھا، تو میرا میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ کی بلوچستان میں حکومت گرائی گئی تو اس وقت آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ ہم نے، بڑے ہی فخریہ انداز میں کہا تھا کہ ہم نے نون لیگ کی حکومت گرائی ہے، تو آپ اسی شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر بقول آپ کے اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کر لی۔ اگر تو جنرل قمر جاوید باجوہ اتنے ہی گنہگار تھے، انہوں نے سب کچھ کیا، انہوں نے تمام تر جرائم جو آپ نے ان کے اوپر چارج شیٹ تیار کی اور گجرانوالہ جلسے میں پیش کی، تو آپ ہی کی پارٹی کے جو اراکین ہیں انہوں نے کیوں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا؟ اس کے بعد میرا ایک اور بڑا اہم اگلا سوال میاں نواز شریف صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ججوں سے فیصلے کروائے زور زبردستی سے، تو میرا میاں صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ کیلیبری فونٹ میں آپ اپنے خط بنائیں؟ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پاناما میں نام آئے؟ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے مریم نواز کو کہا تھا کہ قطری خط لے کے آؤ؟ کیا اس نوسر بازی اور 420 کے لیے جنرل باجوہ نے آپ کو فورس کیا تھا؟ کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپ کے اوپر گن پوائنٹ پر آپ سے یہ کہا تھا کہ اپنی رسیدیں نہ دو، عدالت میں کوئی ثبوت نہ پیش کر سکو اور عدالت سے میرٹ کی بنیاد پر نہ اہل ہو؟ خدا را میاں صاحب کچھ ہوش کریں، کچھ خیال کریں اور کوئی وہ بات کریں جو ماننے میں آئے۔ لیکن خیر، آپ کی ایک بات سے میں بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کی تمام تر مصیبتوں کی ذمہ دار یہ فوج ہے جس نے عوام کے اوپر نااہل ٹولہ مسلط کیا، لیکن یہ آج کی فوج نہیں۔ اگر تو احتساب ہونا ہے، اگر خلاف بولنا ہے تو جنرل جیلانی کے دور سے شروع کر لیں جنہوں نے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ جہاں تک جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کا سوال ہے جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا، وہ میں ایک مرتبہ پھر ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آپ کو سنواؤں گا۔ یہ ایک پرانا بیان ہے جو کہ اس کانٹیکس میں نہیں کہا گیا، لیکن بطور پاکستانی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نظریہ، اور میری افواج پاکستان سے درخواست ہے کہ اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ جنرل باجوہ نہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک پورا دبنگ بیان، ایک دبنگ رپلائی دینا چاہیے یا ایک پریس کانفرنس ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے ان تمام تر ایلیگیشنز کا جواب دینے کے لیے، اور یہ جو پورا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسے ونس فار آل ختم کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ان قریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی۔